وزیر اعلیٰ IT انٹرنشپ پروگرام میکر سپیس اور بین الاقوامی IT سرٹیفکیشنز کے ذریعے 70,500 سے زائد نوجوانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ان کی متوقع ماہانہ آمدن 1 لاکھ سے 1,20,000 روپے تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ مزید برآں شاہدرہ لاہور میں سینٹر آف ایکسیلنس فار ایڈوانسڈ آٹوموٹیو ٹیکنالوجیز 99 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا جائے گا۔ اس مرکز میں ہر سال 400 تربیت یافتہ افراد کو بین الاقوامی معیار کی تربیت دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال میں 7 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیراتی شعبے کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی تیاری کی غرض سے منصوبہ تجویز کیا گیا ہے، جس کے تحت پنجاب بھر میں 67 نئی لیبارٹریز قائم کی جائیں گی اور آئندہ 3 برسوں میں 22,200 افراد کو بین الاقوامی معیار کی تربیت اور سرٹیفکیشن فراہم کی جائے گی۔ مزید برآں ہاسپٹیلٹی اور صحت کے شعبے میں تربیت فراہم کرنے کے لیے 3 ارب 96 کروڑ روپے کی لاگت سے 60 نئی لیبارٹریز قائم کی جائیں گی۔ اسی طرح چیف منسٹر یوتھ امپلائیبلٹی ان BPOs پروگرام 3 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 5 سال کے دوران 25,000 نوجوانوں کو تربیت فراہم کی جائے گی، جبکہ مالی سال 2026-27 میں 5,000 تربیت یافتگان کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، عوام کو پینے کے صاف پانی اور سینیٹیشن کی سہولیات کی فراہمی کے لیے مالی سال 2026-27 میں ترقی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں مجموعی طور پر 507 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں 187 ارب 10 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کی مد میں ہیں، جن کے مثبت استعمال سے مضبوط بلدیاتی نظام، متوازن علاقائی ترقی اور پنجاب کے شہریوں اور دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 45 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب بھر کے 18 اضلاع میں صاف پانی پروگرام کے تحت صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ یہ منصوبہ آئندہ مالی سال میں 8 ارب روپے کی لاگت سے اگلے بجٹ کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت 5,600 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے، جس سے عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا ہو سکے گا۔ پنجاب کے تمام پلانٹس کو ڈیجیٹلی جیو ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ صاف پانی سے متعلق عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے 1336 ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ پنجاب رورل سسٹینیبل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹ تقریباً 96 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب کے 16 اضلاع کے تقریباً 2,000 دیہات میں جاری ہے۔ ان منصوبوں کے علاوہ آئندہ مالی سال میں رورل سینیٹیشن پروگرام کا 300 ارب روپے کی لاگت سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم اقدام چیف منسٹر واٹسن پروگرام کا ہے، جو 4 ارب روپے کی لاگت سے متعارف کرایا جائے گا، جس کا مقصد عوام کو پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کی بہتر سہولیات مہیا کرنا ہے۔ 137 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر عمل درآمد تیزی سے جاری ہے، تاکہ شہری انفراسٹرکچر، بنیادی سہولیات اور بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو مزید بہتر بنایا جا سکے، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 10 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے میں سیوریج، اسٹارم واٹر ڈریننگ سسٹم، گلیوں کی پختگی اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 505 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے
पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का माली साल 2025-26 में आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम के पाया तकमील तक पहुँचने पर सूबे के 66 बड़े शहरों के अवाम इसके समरात से मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 31 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। 59 अरब रुपए की लागत से मिसाली गांव प्रोग्राम के ज़रिए पंजाब के 10 डिवीज़न्स में 485 देहात को जदीद बुनियादी सहूलियात से आरास्ता मॉडल देहात में तब्दील किया जा रहा है। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए 10 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। अलावा अजी 270 अरब रुपए की फराहमी से सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद किया गया, जिसके तहत सूबा भर की 12 करोड़ अवाम को बेहतर सफाई सुथराई की सहूलियात फराहम होंगी और माहौल को मज़ीद साफ और सेहत बख्श बनाया गया है। इस मंसूबे के लिए आइंदा माली साल में भी 170 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सुथरा पंजाब भी हमारी हुकूमत के इन अवाम दोस्त मंसूबों में से एक है, जिसको मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पज़ीराई मिली। इस मंसूबे को COP30 जैसे बैनुल-अक़वामी इजलास में पेश किया गया। ब्लूमबर्ग अलावा अहम तरीन बैनुल-अक़वामी अखबारों और न्यूज़ चैनल जैसे कि ब्लूमबर्ग, BBC इस प्रोग्राम की इफादियत को तस्लीम किया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 2 लाख से ज़ायद नौकरियां दी गईं। फेज़ 2 के तहत 500 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइंस की लाइनिंग 110 अरब रुपए के पोठो और स्मॉल डैम्स के प्रोग्राम के ज़रिए 1 लाख एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश और 75,000 एकड़ अराजी को काबिल काश बनाने के इक़दामात इस बजट का हिस्सा हैं। मज़ीद बरां 12 अरब रुपए की लागत से लिंक BRBD की बहाली और नए रावी साइफन की तामीर के ज़रिए पानी की दस्तयाबी और माहौलियाती बेहतरी को यकीनी बनाया जाएगा। फ्लड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत 51 स्कीमों को 56 अरब रुपए की लागत से माली साल 2026-27 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जनाब स्पीकर, 2025-26 का सैलाब सिर्फ कुदरती आफत नहीं था, बल्कि एक सबक आमोज वाक़या था, जिसने हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए बेहतर तैयारी की ज़रूरत का एहसास दिलाया। हुकूमत ने जहां लोगों को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के तहत मदद फराहम की, वहीं डाटा पर मबनी फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मुस्तकिल हिफाजती इक़दामात पर भी सरमायाकारी की गई। इस टेक्नोलॉजी के बाद हुकूमत पंजाब ने मुस्तकबिल में आने वाले ख़तरात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तरीक़ों से तमाम नहरों, आपाशी के निज़ामों और दीगर आबी ज़राए की मुकम्मल मैपिंग की, ताकि आइंदा हर सैलाब से पहले मौसर तैयारी की जा सके। कुदरती आफात से निपटने और हंगामी रद्द-ए-अमल को इस्तेदाद में इजाफे के लिए 1 अरब 35 करोड़ रुपए की लागत से 1122 रेस्क्यू को जदीद फीडर रेस्क्यू मशीनरी फराहम की गई, जबकि माली साल 2025-26 के दौरान ज़िले इंतज़ामिया को 4 अरब रुपए और PDMA को 63 करोड़ रुपए के रिलीफ फंड जारी किए गए, ताकि सैलाब और दीगर हंगामी हालात में बरवक्त और मौसर इमदादी कार्रवाइयाँ यकीनी बनाई जा सकें। इसके अलावा 7 अरब रुपए की लागत से माली साल
2026-27 میں پنجاب میں ویئر ہاؤس سہولیات سے آراستہ ریجنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹرز قائم کیے جائیں گے، جبکہ 49 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈھوڈوچا ڈیم راولپنڈی پر سطحی پانی کی صفائی اور فراہمی آب کا منصوبہ بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ڈرینز ریہیبلیٹیشن اور امپروومنٹ پروگرام ان پنجاب 10 ارب روپے کی لاگت سے تجویز کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ توانائی کے لیے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی اخراجات کی مد میں 4 ارب 30 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 1 ارب 43 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ توانائی کے مؤثر استعمال، ماحولیاتی تحفظ اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے پیش نظر اس شعبے میں متعدد اہم اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ قابل تجدید توانائی کے مؤثر استعمال کے لیے 12 ارب 86 کروڑ روپے کی لاگت سے رینیویبل انرجی ڈیولپمنٹ سیکٹر انویسٹمنٹ پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ 9 ارب 97 کروڑ روپے سے سی ایم فری سولر پینل اسکیم کے تحت 90,000 گھرانوں کو سولر سسٹمز فراہم کیے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال میں 90 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 8 ارب 50 کروڑ روپے کے انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن پروگرام کے ذریعے 38 واسا سائٹس اور 51 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں 30 میگا واٹ کے سولر سسٹم نصب کیے گئے۔ آئندہ مالی سال میں انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ کی آگاہی، پنجاب اپلائنس پرفارمنس اینڈ انرجی لیب کے قیام کی تجویز، انڈسٹریل فیسیلیٹیشن تھرو انوویٹو انرجی سلوشنز جیسے جدید صنعتی حل بھی تقریباً 12 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے اس بجٹ کا حصہ ہیں۔ جناب اسپیکر، موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر حکومت پنجاب ماحولیاتی تحفظ، قدرتی وسائل کے مؤثر استعمال، آبی تحفظ اور آفات سے نپٹنے کی استطاعت کو بڑھانے کے لیے پچھلے 2 سال سے مسلسل جامع اقدامات کر رہی ہے۔ یہاں پر میں اس امر کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے میں پہلی بار کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ کا نظام متعارف کروایا گیا، جس کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں اور سرکاری اخراجات کے موسمیاتی اثرات کی مؤثر نگرانی اور جانچ ممکن بنائی گئی۔ اس مقصد کے لیے 479 ارب روپے کی خطیر رقم مالی سال 2026-27 میں مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے اپنی حکومت کے آغاز سے ہی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور فضائی آلودگی گزشتہ 2 سال میں ہماری حکومت سخت مالیاتی نظم و ضبط قائم کیا، محکموں کی رائٹ سائزنگ کرتے ہوئے جہاں 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری اسامیاں ختم کر کے صوبائی خزانے پر بوجھ کم کیا گیا، جبکہ 4 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو میرٹ پر نوکریاں دی گئیں۔ نئے ادارے کے قیام کے ساتھ انتظامی ڈھانچے کی اصلاح کی گئی، عوامی خدمت کی بہتری، ان اقدامات کی کچھ تفصیل پیش خدمت ہے۔ پنجاب کے ہر شہر اور گاؤں کو کوڑا کرکٹ سے پاک کرنے کے لیے ستھرا پنجاب اتھارٹی اور ایجنسیز، جبکہ ضلع کی سطح پر پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے لیے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز بنائی گئیں۔ پنجاب کو
خوبصورت بنانے کے لیے ہارٹیکلچر اتھارٹی اور 11 نئی ایجنسیز بھی قائم کی گئی ہیں۔ حکومتی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے فروغ کے لیے آفس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کیا جا چکا ہے۔ پبلک سیکٹر کمپنیز خود مختار اداروں اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انہینسنگ ڈیلیوری اینڈ گورنمنٹ ایفیشنسی ونگ بھی بن چکا ہے۔ سرکاری اداروں کو ایڈوائزری خدمات مہیا کرنے کے لیے پنجاب فائنینشل ایڈوائزری سروس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سرکاری ملازموں اور حکومت کے صحت سہولت پروگرام کی انشورنس کے لیے پنجاب لائف انشورنس کمپنی کا قیام اور صوبائی اثاثہ جات، انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کی انشورنس کے لیے پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کے لیے پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور انتظامی کارکردگی کی نگرانی کے لیے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے۔ ماہی گیری، شرمپ فارمنگ اور آبی حیات کی پیداوار بڑھا کر پنجاب کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے ایکوا کلچر اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئی ٹی اینڈ انوویشن ڈپارٹمنٹ اور ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ جیسے محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف نے پراپرٹی ٹیکس کے لیٹ پیمنٹ سرچارج ماہانہ کی بجائے سمائی بنیادوں پر وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کی سیلف اسیسمنٹ سکیم کے تحت ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے 5% رعایت فراہم کی جا رہی ہے۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے الیکٹرک گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس کی چھوٹ 95 سے بڑھا کر 99% کی جا رہی ہے۔ زرعی ٹیکس کے نظام میں شفافیت اور سہولت کی خاطر فکس ٹیکس سٹرکچر کے تحت ضروری اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ کاٹن فی کو مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، جس سے کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو براہ راست فائدہ ملے گا۔ ہم نے صوبے کے معاشی مشکلات پر عوام کی مشکلات کو ترجیح دی ہے اور دیتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، تقریباً 13 کروڑ آبادی کے ساتھ ملک کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا قومی جی ڈی پی میں 55.7% حصہ ہے۔ ہماری ملازمت یافتہ افرادی قوت 3 کروڑ 58 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور سب سے اہم پنجاب کی فی کس آمدنی $1904 ہے، جو گزشتہ 3 سال کے مقابلے میں 47% زیادہ ہے۔ کیونکہ ہم دعوے نہیں کرتے بلکہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ حکومت نے اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے لیے ایک کثیر الجہت اور جامع معاشی منصوبہ اس تناظر میں ترتیب دیا ہے، جس کا نام ہے پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونٹی اینڈ ٹرانسفارمیشن پیوٹ ہے۔ یہ ادارہ محض منصوبوں کا مجموعہ نہیں بلکہ پنجاب کی معیشت کو کم سے ہائی ویلیو بنانے، مقامی منڈیوں سے عالمی منڈیوں تک رسائی اور سرکاری سرمایہ کاری سے نجی شعبے کی قیادت میں ترقی کی جانب منتقلی کا ایک جامع روڈ میپ ہے۔ جناب اسپیکر، 3 سالہ معاشی تبدیلی کا یہ منصوبہ تقریباً 1995 ارب روپے کی مجموعی سرمایہ کاری پر مشتمل ہے، جس میں 1090 ارب روپے سرکاری سرمایہ کاری،
जबकि 905 अरब रुपए से जायद की रकम प्राइवेट सेक्टर की शराकत से हासिल होगी। इस मंसूबे के तहत अगले 3 माली साल में सनत के शोबे में तकरीबन 1188 अरब रुपए, ज़राअत में तकरीबन 586 अरब रुपए, लाइफ स्टॉक में 230 अरब रुपए, सियाहत में 642 अरब रुपए, एक्वा फार्मिंग में 190 अरब रुपए, महारतें सिखाने के लिए 186 अरब रुपए और टेक्नोलॉजी में 64 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इस प्रोग्राम के नतीजे में 6 अरब 80 करोड़ डॉलर इजाफी बरामदात, 1,62,000 नई मुलाजमतें और 8,50,000 से जायद हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा होने की तवक्को है। हमारी हुकूमत, जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत यकीन रखती है पायदार मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी, महारतों और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग लाजिम है। हुकूमत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतकारी के अलावा पॉलिसी, मुआवनत और रिस्क शेयरिंग फराहम करेगी, जबकि निजी शोबा सरमायाकारी, ऑपरेशंस और जिद्दत के जरिए तरक्की के सफर में शरीक होगा। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की रीस्ट्रक्चरिंग और पीपीपी के शोबे में इस्लाहात के बाद जो मंसूबे पेश किए गए, इनमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इंतहाई मुस्बत रद्द अमल आया है, जो कि हुकूमत की जामे हिकमत अमली का नतीजा है। जनाब स्पीकर, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार और पंजाब को कारोबार दोस्त सूबा बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड गेटवे ऑफ पंजाब का इदारा कायम किया गया है। पंजाब के सरकारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सनत के फ़रोग के लिए लैंड लीज पॉलिसी लाए हैं ताकि सनतकार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। अल्लाह ताला के फजल करम से पिवट और गिगपी जैसे इक़दामात पंजाब की मईशत को एक नई सिमत देंगे। ये रोज़गार, सरमायाकारी, बरामदात, हुनरमंदी और कारोबारी मौके पर मबनी जामे मुआशी तब्दीली का एजेंडा है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2026-27 के बजट की अहम खुसूसियात और हुकूमती तरजीहात मुअज़्ज़िज़ अरकान के सामने पेश करना चाहता हूँ। बजट तजावीज़ के लिए पंजाब की तारीख में पहली बार प्री बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एकेडमिया, सनत और तिजारत के नुमाइंदगान और दीगर तमाम स्टेक होल्डर शामिल थे। जनाब स्पीकर, माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो कि रवा माली साल के मुकाबले में 10.7% ज़्यादा है। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए, जो कि रवा माली साल के मुकाबले में 3.1% कम है, जिसकी अहम वजह हुकूमत की किफ़ायतशारी है। अगले माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है, जिससे तनख्वाहों का खर्चा सिर्फ 1.4% बढ़कर 638 अरब 93 करोड़ होगा, जो कि हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का नतीजा है। अगले माली साल में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में
3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے، جس سے صوبے کے پینشن اخراجات 500 ارب 12 کروڑ ہوں گے۔ عوام کو گراس روٹ لیول پر خدمات فراہم کرنے کی غرض سے پی ایف سی ایوارڈ کے تحت بلدیاتی اداروں مواقع کی فراہمی ہی عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور غربت میں کمی لانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی ویژن کے تحت رواں مالی سال میں صنعتی شعبے میں درج ذیل اقدامات متعارف کروائے گئے ہیں۔ رواں مالی سال میں کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری اور روزگار کے فروغ کے لیے 47 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ اور سی ایم پنجاب آسان کاروبار فائنینس اور سی ایم پنجاب آسان کاروبار ایکسپورٹ فائنینس کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا، جس کے تحت 1,10,000 سے زائد کاروباری افراد کو 125 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 193 ارب روپے کی لاگت سے صنعتی ترقی اینڈ ایکسپورٹ پروموشن فائنینسنگ کے تحت 463 صنعتی منصوبوں کو رعایتی مالی معاونت فراہم کی جائے گی، جس سے 300 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک اور 29,400 براہ راست ملازمتیں پیدا ہوں گی اور 5 ارب 60 کروڑ ڈالر کی اضافی برآمدی صلاحیت حاصل ہوگی۔ اس پروگرام کے تحت 5 ارب روپے کی مالیت تک درمیانے اور بڑے درجے کے کاروباری شعبوں کو سبسڈائز لون مہیا کیا جائے گا، جس کی واپسی کی میعاد 10 سال ہوگی، جبکہ 70 کروڑ روپے کی لاگت سے ای بیز اور ای کامرس ریڈینیس کے ذریعے ڈیجیٹل تجارت کے فروغ، ای کامرس ہبز کے قیام اور کاروباری اداروں کو عالمی منڈیوں سے منسلک کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے نتیجے میں اب تک 6 ارب 90 کروڑ کی وصولیاں ڈیجیٹل ذرائع سے مکمل ہوئی ہیں۔ اس کے تحت ای کامرس کے 4 مراکز 2,000 کاروباری اداروں کو آن لائن تجارت اور برآمدات کے مواقع فراہم کریں گے۔ اس اقدام سے سالانہ 2 کروڑ 45 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کی برآمدی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے۔ باغبانی اور فلوریکلچر کے شعبے کی ترقی کے لیے 30 کروڑ روپے کی مالی معاونت سٹیپ پروگرام کے ذریعے فراہم کی جائے گی، جس سے کولڈ چین اور رسد اور ترسیل کے نظام کو فروغ دیا جائے گا۔ 100 سے زائد فلوریکلچر اداروں کو فائدہ پہنچے گا۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں 4 ارب روپے کی لاگت سے گارمنٹ سٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے ٹیکسٹائل اور صنعت کو جدید سہولیات میسر آئیں۔ 6 ارب روپے کی لاگت سے فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کی تعمیر کا منصوبہ اگلے مالی سال میں شامل ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے تحت آئندہ 3 سال میں صنعت پر مبنی معیشت کے فروغ کے لیے مجموعی طور پر 783 ارب 80 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس میں 403 ارب 80 کروڑ روپے کی سرکاری سرمایہ کاری شامل ہے، جبکہ 380 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک ہونے کی توقع ہے۔ یہ سرمایہ کاری روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے، آمدنی میں اضافے، برآمدات کے فروغ اور غربت میں کمی کے ذریعے پنجاب کی معیشت کو مزید مضبوط اور پائیدار بنیادوں پر استوار کرے گی۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں برآمدات میں اضافے اور ویلیو ایڈیشن کے فروغ کے لیے گارمنٹ سیکٹر میں 13 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے پلگ اینڈ پلے فیکٹری پارکس قائم کیے جائیں گے، جن سے سالانہ $300 ملین اضافی برآمدات، 20,000 نئی ملازمتیں اور 40 سے زائد
نئے گارمنٹ یونٹس کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ علاوہ ازیں فٹ ویئر اور لیدر سیکٹر میں 4 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ قصور اور کامن فیسلٹی سینٹر اور ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی جائیں گی، جس سے 100 سے زائد ٹینریز بین الاقوامی معیار کے مطابق کام کر سکیں گی اور $300 ملین تک اضافی برآمدی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اسی طرح فارماسیوٹیکل کے شعبے میں 2 ارب روپے کی لاگت سے بائیو ایکویلنس لیب قائم کی جائے گی۔ معیشت کے فروغ اور کاروباری سرگرمیوں کو مزید سہل، شفاف اور مسابقتی بنانے کے لیے حکومت متعدد اصلاحات متعارف کروا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاروبار دوست زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ اپ پالیسی کے تحت یونیفائیڈ انسپیکشن رجیم نافذ کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے 15 سے زائد مختلف اداروں کے معائنہ جاتی نظام کو ون ونڈو سسٹم پر لایا جائے گا۔ اس اقدام سے کاروباری اداروں کے لیے قواعد و ضوابط کی تعمیل کی لاگت میں 40 سے 60% تک کمی آئے گی۔ کاروبار کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور برآمدی صنعت کو غیر ضروری رکاوٹوں سے نجات ملے گی۔ اسی طرح ایس سی زیز میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے لینڈ لیز پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کے تحت زمین کی لیز کی شرح 50,000 سے 2 لاکھ روپے فی ایکڑ ماہانہ مقرر کی جائے گی۔ ماحول دوست پیداوار، برآمدات میں اضافے اور کم ترقی یافتہ علاقوں میں سرمایہ کاری کے لیے 40% تک رعایتیں دی جائیں گی۔ اسی پالیسی کے نتیجے میں تقریباً 1995 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جو صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع اور معاشی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ کرے گی۔ سپورٹس گڈ سیکٹر کی ترقی کے لیے 5 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے فیفا، آئی سی سی اور آئی ٹی ایف معیار کی ٹیسٹنگ فیسلٹیز اور سرٹیفیکیشن پروگرام متعارف کروائے جائیں گے، جن سے 1000 سے زائد برآمدی ادارے مستفید ہوں گے اور $100 ملین اضافی برآمدات متوقع ہے۔ ہینڈ ٹولز اور کٹلری سیکٹر میں 4 ارب روپے کی لاگت سے آرٹس اینڈ کرافٹ ولیج ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی، جس سے 2500 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ سیرامک سیکٹر میں 25 کروڑ روپے کی لاگت سے گجرات انسٹیٹیوٹ کو جدید بھٹیوں اور ٹیسٹنگ سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا، جبکہ فین سیکٹر میں 70 کروڑ روپے کی لاگت سے سمڑیال میٹیریل ٹیسٹنگ لیب قائم کی جائے گی۔